اچھا ذرا سوچئے، آج ہم ایک بے حد دلچسپ قدیم تصور یعنی روحانی قلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیدھا آتے ہیں مدعے پر۔ کیا کبھی خیال آیا کہ شاید ہمارا دل بھی سوچنے کا کام کرتا ہو؟ یہ خون پمپ کرنے والا جسمانی پتھر نہیں، بلکہ حقیقت کو سمجھنے والی ایک عظیم روحانی قوت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی لفظ قلب کا مطلب ہی تبدیل ہونا یا اندر سے باہر الٹ جانا ہے۔ بالکل ایک گرگٹ کی طرح انسانی روحانیت ٹھہری ہوئی نہیں، بلکہ ہمیشہ تیزی سے رنگ اور روپ بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے امام الغزالی نے اسے الہی لطیف قوت کا نام دیا۔ دراصل یہی انسان کی سچی حقیقت ہے۔ چلیے گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ یہ روحانی دل دراصل انسانی شعور کا ایک بہت ہی مکمل نقشہ پیش کرتا ہے۔ شروعات ہوتی ہے صدر یعنی سینے سے۔ یہ وہ بیرونی کھول ہے جہاں ہمارے عام جذبات ابھرتے۔ پھر آتا ہے خود قلب، یہ درمیانی تہ، اور یقین مانیے یہی ہمارے ایمان اور عقائد کا مرکز ہے۔ مزید اندر فؤاد موجود ہے۔ یہ بالکل کسی اندرونی آنکھ کی پتلی کی طرح دیکھنے کا کام کرتا ہے۔ اور آخر میں لب، یہ سب سے اندرونی تہ ہے، ایک بالکل خالص، روشن اور دھوکے سے پاک ذہن۔ یہ سب تہیں ایسے مل کر کام کرتی ہیں جیسے ایک سخت سیپ کے اندر چھپا ہوا قیمتی موتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سید نرسی نے اس روحانی وجود کو ان 4 اہم عناصر میں تقسیم کیا ہے۔ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس روایت کے مطابق دل سچ میں سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بالکل اس مغربی سوچ کو توڑ دیتا ہے جہاں دماغ سوچتا ہے اور دل بیچارہ صرف محسوس کرتا ہے۔ اصل میں عقل یا دانش مندی کو سیدھا اسی روحانی قلب کا ایک اہم کردار اور خصوصیت مانا گیا ہے۔ اسے بصیرہ کہتے ہیں، ایک ایسی اندرونی آنکھ جو ان حقیقتوں کو دیکھ لیتی ہے جو ظاہر نہیں ہوتی۔ بصیرہ کی بدولت ہمارا روحانی دل پوری کائنات کو بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا ہے۔ تو سچ یہ ہے کہ اصل اندھاپن آنکھوں کا نہیں ہوتا، بلکہ سینے میں دھڑکتے اس دل کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، عقل کی روشنی اور دل کا آپس میں ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ آخر میں ایک سوال، کیا ہم سچائی کو صرف ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا ایک کھلے دل سے؟